میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو مبینہ زیادتی کا شکار بننے والی دو غیر ملکی خواتین کا معاملہ ہے، اس حوالے سے اس وقت جو سوشل میڈیا ہے یا مختلف ولاگرز ہیں وہ مختلف گفتگو کر رہے ہیں. اب مسلسل الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نواز کی پنجاب حکومت ہے اور مریم نواز شریف کی حکومت ہے وہ اس کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. بار بار یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ یعنی جس وقت کیونکہ یہ حکمران خاندان ہے اور وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس جو معاملہ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن جو کہ حقائق کے بالکل منافی ہے، جو کہ جھوٹ ہے اور مسلسل جھوٹ ہے. اس حوالے سے جو بات کی گئی کہ ایف آئی آر کے اندراج نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، پھر بعد میں یعنی جو طاقتور حلقے ہیں ان کی مداخلت کے بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور یہی کہا جاتا ہے جی کہ طاقتور حلقوں کی ہی مداخلت کی وجہ سے اس کیس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ ٹیبل سٹوریز ہیں، حقیقت کا ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. رات کو میری فواد چودھری صاحب سے بھی اس متعلق بات ہو رہی تھی. وہ کہتے تھے کہ فلاں جو ہمارے ایک دوست ہیں وہ اس متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ طاقتور حلقوں کے قریب تصور ہوتے ہیں. میں نے کہا جی کہ میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن ان کی جو گفتگو ہے وہ درست نہیں ہے، اور میری اپنی معلومات بھی یہ ہے، اور یہ میں انشاءاللہ وقت آنے پر یہ بات ثابت ہوگی کہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انفلوئنس اگر حکومت کا استعمال ہوا ہے تو وہ اس کیس میں شفافیت سے متعلق ہے، اس کیس کے اندر یعنی کسی قسم کی کوتاہی نہ برتنے سے متعلق ہے، اور پولیس جو موقف پیش کر رہی ہے وہ 100% درست ہے. بات یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت اثر انداز ہوئی ہے تو وہ اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ 164 کا بیان قلم بند کرایا جائے. جو ایس ایچ او صاحب میجسٹریٹ صاحب کے گھر پہنچے تھے تو وہ 164 کا بیان لینے کے لیے گئے تھے نا. اگر فرض کریں کہ 164 کا بیان نہ ہوتا اور وہ خواتین یہاں سے روانہ ہو چکی ہوتی تو پھر اس کیس کی کیا اہمیت تھی. اور یہ بھی ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ کی رزلٹس آئے ہیں وہ رزلٹس جو ہیں وہ یعنی ریپ کو ثابت کر رہے ہیں، اور اگر جو میڈیکل تھا خواتین کا اسی کو تاخیر اس میں برت دی جاتی تو پھر نتائج جو میڈیکل کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اس کو ثابت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اگر یعنی مزید جو ہے وہ 24 یا 48 گھنٹے مزید گزر جاتے تو پھر جو رپورٹس ہوتی ہیں، جو ایویڈنس ہوتا ہے جو کہ میڈیکلی پروف کیا جا سکتا ہے، پھر اس کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تمام کے تمام اگر ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو یہ ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حکومت نے اس میں شفافیت برتی، بلکہ جو وکٹم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے حکومت، پنجاب حکومت. ماضی کا میں واقعہ بتا دیتا ہوں. ثاقب نثار صاحب ملک کے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تھے. اگر ہیڈ لائنز ہوتی تھیں تو اس میں 10 ہیڈ لائنز ہیں تو اس میں سے 6 ہیڈ لائنز ثاقب نثار صاحب کے ریمارکس ہوتے تھے. وہ اتنا طاقتور جو ہے وہ چیف جسٹس تھا. وہ دورہ کرتے ہیں ہسپتال کا اور وہاں سے ایک بوٹل میں جو ہے وہ الکوہل برآمد ہوتی ہے. تو جب اس کا لیب بھجوائی جاتی ہے تو بعد میں آتا ہے یعنی رپورٹ آتی ہے کہ وہ شہد ہے. تو اس ملک میں یہ ہوتا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا جو پنجاب حکومت کا کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ چھینا نہیں جا سکتا. اب کوشش کی جاتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو ہے وہ اس کی چھینٹیں پھینکی جائیں، اس میں علی ڈار کو ملوث کیا جائے. کبھی کہتے ہیں جی باس جو ہے وہ علی ڈار ہے. یہ سب جو ہے وہ ٹیبل سٹوریز ہیں اور یہ حقائق کے منافی ہیں. بہرحال جی جس نے جو باتیں کرنی ہیں کر لیں، اور جنہوں نے جو جرم کیا ہے انہیں قانون کے مطابق سزا ملے. اب جو معاملہ ہے وہ کورٹ کے اندر موجود ہے، اور پہلے ہی جوڈیشری جو 164 کے بیان کو قلم بند کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر پولیس سے زیادہ خوش نہیں ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ویسے ہی جو ہے اطمینان ہونا چاہیے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس میں جو ایویڈنس آن ریکارڈ آئے گا اور جو آ چکا ہے اسی کے تحت آگے بڑھیں گی، اور اس میں
سزا ہونی چاہیے جی جو کہ اس میں ملزمان ہیں. اگر وہ ان کا جرم ثابت ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. اس پر تو کسی کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات جی کہ جو متاثرہ ٹویٹس والا معاملہ ہے ایمان حاضر مزاری صاحبہ کا اور ہادی چٹھا صاحب کا, اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب وہ یہی موقف اختیار کر رہے ہیں جی کہ کیس جو ہے وہ جو سسپینشن آف سینٹنس ہے یعنی سزا معطلی کی درخواستوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایپلیٹ کورٹ ہے, لیکن ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک آزاد خود مختار عدالت ہے. سپریم کورٹ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی ہائی کورٹ کو کہ آپ اپنے معاملے کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کس طرح بڑھائیں. بہرحال اس کیس کے اندر جو ہے وہ 21 جولائی تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے کیونکہ 3 رکنی بینچ تھا جی. محمد علی مظہر صاحب جو ہے جسٹس محمد علی مظہر صاحب ان کی سربراہی میں اس نے سماعت کی ہے اور اب یہ جو معاملہ ہے وہ 21 جولائی تک کیس ملتوی ہو گیا اور فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہے اور ہائی کورٹ آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اس کیس کے اندر جو ہے وہ اپنے فیصلے کرے گی. بہرحال جی ایک اہم فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کی زمینیں ایکوائر کر لیتی ہے اور ایکوائر کرنے کے بعد پھر وہ معاملہ لٹک جاتا ہے, پھر پیمنٹس جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہیں, پھر جو ریٹس لگائے جاتے ہیں وہ ڈی سی ریٹ ہوتا ہے, مارکیٹ ویلیو سے وہ خاصا کم ہوتی ہے اس کی قیمت. تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو اس میں منصفانہ اور حقیقی معاوضہ دینا جو ہے حکومت کا یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کیونکہ جو لینڈ آنر ہے آپ ایک تو اس کی منشا اور مرضی کے برعکس یعنی سرکار کے لیے آپ زمین ایکوائر کر رہے ہیں تو پھر ریٹ اس کو کم از کم جو ہے وہ آپ منصفانہ طریقے سے ادا کریں اور یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ طے کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور زمین کی قیمت کا تعین صرف سرکاری ریٹ سے نہیں بلکہ مارکیٹ ویلیو, ممکنہ استعمال اور مستقبل کی ترقی کو سامنے رکھ کے کیا جانا چاہیے کہ جناب آگے مستقبل کے اندر یہاں پر کوئی گرینڈ جو ہے شاپنگ کمپلیکس بن رہا ہے, کوئی جناب سپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے, کوئی انڈسٹریل زون بن رہا ہے, کوئی جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ ہب بن رہا ہے تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کرنا چاہیے. وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ اراضی کے معاوضے کا اصول سونے کے بدلے سونا تانبا نہیں ہونا چاہیے. متاثرہ مالکوں کو مکمل مالی انصاف ملنا ضروری ہے. اور یہ سوابی کی جو اراضی کا معاوضہ کا کیس ہے اور یہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو اپیلیں تھیں اس معاملے کے اندر وہ ساری کی ساری جو اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دی ہیں. یہ بیسکلی جو ایک نہری منصوبہ تھا اس کے لیے یہ اراضی جو ہے وہ حاصل کی جا رہی تھی. اچھا زمین مالکان نے جی سرکاری معاوضے کو کم قرار دے کر عدالت سے رجوع کیا تھا اور ریفرنس کورٹ نے شواہد کی بنیاد پر زمین مالکان کا معاوضہ بڑھا دیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی ریفرنس کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا. تو ہائی کورٹ سے بھی جو فیصلہ ہے وہ برقرار ہے. تو پھر یعنی سپریم کورٹ نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ جو سرکاری ریٹ پر جو ہے وہ معاوضہ مقرر نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ صرف معاملہ خیبر پختونخوا کا نہیں ہے بلکہ یہی اصول اب پورے ملک کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوگا جو کہ ایک بہترین فیصلہ ہے جی. اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ تحریر کس نے کیا جی, یہ جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا ہی تحریر شدہ فیصلہ ہے جو کہ ایک بہترین فیصلہ ہے. اور تمام جو اپیلیں تھیں وہ خارج ہیں اور زمین مالکان کے حق میں جو ریفرنس کورٹ کا فیصلہ تھا پھر ہائی کورٹ میں جو برقرار رہا وہ سپریم کورٹ میں بھی اب برقرار رہا ہے. تو اب یہ ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. جیو نیوز کی بات کرتے ہیں کہ جیو نیوز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مذہبی تصویر کشی کی گئی. وہ ویژولز میرے پاس موجود ہیں جو کہ جیو ٹیلی ویژن نے چلائے ہیں. یہ معاملہ جو ہے وہ کونسل آف کمپلینٹس ہے لاہور, اس نے یہ معاملہ جو ہے جیو کی جو نشریات کی بندش کا معاملہ ہے یہ اس کیس کو ریفر کر دیا ہے رائے کے لیے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ اس سے رائے جو ہے یا رہنمائی جو ہے وہ لینے کے لیے یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل بھجوایا ہے. اب وہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کو دیکھتے ہوئے اس پر فیصلہ ہونا ہے. لیکن جب تک یہ فیصلہ ہونا ہے جب تک وہ موصول ہوگا
तब तक जो टेलीविज़न की नशियात को बंद रखा जाएगा और तब तक जो है वो यानी जब तक राय मौसूल नहीं होती तब तक जो न्यूज़ को दोबारा ऑन एयर नहीं किया जाएगा। ये हमारे ज़राए से हमें ये खबर मालूम हुई है, जो कि मेरे ख्याल मुताबिक फेयर बात है। अगर गुस्ताखी हुई है, मुतनाज़ा मवाद है, इस पर जियो खुद कह रहा है, वो माफ़ी भी मांग चुका है, लेकिन अब ये मामला जो है वो क्योंकि शरई नोयत का है और इसमें क्या होना चाहिए, ये जो डिसीजन की अथॉरिटी है वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है या हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं। मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि इसके ऊपर मैं कोई अपने हवाले से राय दे सकूं या तज्ज़िया दे सकूं। इस हवाले से मैं सिर्फ आपको खबर ही दे सकता हूं। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि मुल्क में जो है ना जो 500 पेट्रोल पंप्स हैं ऐसे हैं जो कि पूरा साल नहीं चले। मामला जो है ये कायम मकाम चेयरमैन ओगरा जो है उन्होंने इसका इंकशाफ किया है। वो कहते हैं जी कि 500 पेट्रोल पंप्स ऐसे थे जो पूरा साल नहीं चले, लेकिन अचानक मार्च और अप्रैल में उन्होंने हज़ारों लीटर जो पेट्रोल है या तेल है, या मतलब तेल से मुराद डीजल और पेट्रोल दोनों होते हैं, वो बेच दिया जी। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल पंप ना दिसंबर में चले हैं और ना जनवरी में और ना फरवरी में, लेकिन जब उन्होंने इन पेट्रोल पंप्स यानी 500 पंप्स हैं उनका उन्होंने बिजली का बिल मंगवाया तो जवाब में अक्सरियत पंप्स की जानिब से क्या जवाब आया, गैस करें। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बिजली का कनेक्शन है ही नहीं, हम तो चलते ही सोलर के ऊपर हैं। तो यानी इस तमाम के तमाम जो पंप हैं वो सोलर के ऊपर हैं। तो अब ये क्या मामला है, फिर पूरा साल वो नहीं चले, फिर 3 महीने उनकी जो है वो सेल हुई है, ये सारा क्या मामला है, इसको मज़ीद जो है ये खुलेगा और आने वाले दिनों में हमारे सामने ये चीज़ आएगी कि भाई ये चल के रहे। ये अफसोसनाक खबर है जी। खबर ये है कि इस्लामाबाद का दिल्ली समझ लें, F8 के करीब, शाहीन चौक के करीब, ये 9th एवेन्यू से थोड़ा सा पहले जो है ये जगह है जहाँ पर ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ग्रुप कैप्टन जो आसिम हैं उनको शहीद किया गया है। वो रावलपिंडी किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे और उन्होंने रोड पर देखा कि एक नौजवान जो है नौजवान लड़की से ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको घसीट रहा है, मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश कर रहा है। तो वो उन्होंने गाड़ी का जूटन लेकर वापस आए और वापस आकर जनाब उसको उन्होंने तारुफ़ कराया, उसको कहा कि भाई तुम ये ज़्यादती मत करो। तो फिर वो लड़का थोड़ा आगे बढ़ा है, फिर उसने वापस आकर जनाब उनको पिस्टल निकाल कर गोली मार के शहीद कर दिया। ये वाक़या जो है वो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या हो गया इस्लामाबाद के अंदर। तो फौरी तौर के ऊपर जी ये मालूम हुआ कि पुलिस ने जो है वो अपना काम शुरू कर दिया, क्राइम सीन के ऊपर भी पहुँचे और फिर जो नहीं जियो फेंसिंग की, फिर जो आपके गैजेट्स हैं सेफ सिटी का इस्तेमाल किया। तो करते करते जनाब 9 घंटों में जो है उस लड़के को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया, जो साद अब्बासी का नाम बताया जा रहा है। उम्र उसकी कम है जी, 25 साल से भी या उसकी उम्र कम है, लेकिन 21-22 साल उसकी उम्र बताई जा रही है जिसको गिरफ़्तार की है। और उसमें मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई हैं कि वो ऑनलाइन राइड करा रहा है, किस तरीके से वो राइडर को भी पकड़ा उन्होंने। तो पुलिस ने एक अच्छे तरीके से ये इस केस को जो है वो सॉल्व किया और एक शाबाश की मुस्तहिक है इस्लामाबाद पुलिस। लेकिन बहरहाल जो ग्रुप कैप्टन आसिम हैं उनकी शहादत तो हो चुकी, उनकी जो फैमिली है सोगवारान है, अल्लाह ताला उनको जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन इस किस्म की जो शहादत होती है वो बड़ा दिल के ऊपर जो है वो तकलीफ़ देती है। मैंने तस्वीर देखी उनकी फ़ैमिली की जी, बताया जा रहा है कि उनकी जो वाइफ़ हैं वो भी एक जर्नलिस्ट हैं। मेरा तो उनसे कोई ज़्यादा ताल्लुक़ या मतलब जान पहचान नहीं है, आई डोंट नो हर, लेकिन अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए जी। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर ये है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो हैं वो इस वक्त इख्तलाफात हैं जी, संगीन इख्तलाफात हैं। और ये कहा जा सकता है कि तारीख़ के अंदर अमेरिका और इसराइल के इतने ख़राब ताल्लुकात कभी भी नहीं रहे जितने आज की तारीख़ में हैं। और अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो इसराइल के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी उन्होंने नज़रसानी शुरू कर दी है। और ये किसका मौक़िफ़ है जी, ये बेसिकली इस वक्त अल जज़ीरा टीवी जो ये दावा कर रहा है। और उन्होंने कहा जी ट्रंप की ईरान के साथ हालिया डील और जंग बंदी के मुआहदे पर इसराइल बरम है। और अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान डील को नुकसान पहुंचाने पर नेतन्याहू पर शदीद गुस्सा ज़ाहिर किया है। और नेतन्याहू करप्शन केसेस और रवां साल आम इंतखाबात की वजह से सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं। जब ये आलमी माहिरीन जो है वो इस हवाले से ये उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे हैं इस खबर के ऊपर।
تو اب بات یہ ہے کہ اس ٹائم شدید اختلافات ہیں اور حالات اچھے نہیں ہیں. ایک دفعہ انہوں نے شٹ اپ کال بھی دے چکے ہیں نیتن یاہو کو, بٹ ایون دین یہ اتنے پرانے اور اتنے مضبوط تعلقات ہیں کہ اس کے باوجود جو اس وقت الجزیرہ ٹی وی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ملاقات طے پا گئی ہے بٹوین نیتن یاہو اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب یہ ملاقات ہوگی, یہ فیس ٹو فیس ہوگی اور اس کے اندر لیٹ سی کہ کون ڈومینیٹ کرتا ہے, نیتن یاہو یا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے امریکہ کو بھی, جو کہ ہمیشہ سے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا چلا آ رہا ہے اور امریکہ کی وجہ سے ہی آج تک اسرائیل یہ غنڈہ گردی جاری رکھے ہوئے ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا اور اسرائیل کی جو اس وقت جرائم ہیں کم از کم اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے میں مدد ملے گی. دوسری طرف جی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایران کے اسپیکر ہیں باقر کالیباف, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جی. انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے پر عمل درآمد مشکل مگر ممکن ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی امن نہیں ہوا اور اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ خامنائی کی ہدایت کے مطابق مسلم امہ اور مزاحمتی بلاک کی حمایت جاری رکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر میزائلوں اور دیگر طریقوں سے مزاحمتی گروپوں کی مدد کریں گے. ہم صرف مذاکرات برائے مذاکرات کے لامتناہی سلسلے کے حق میں نہیں. ہم نے امریکہ کو صاف صاف بتا دیا تھا مزاحمتی گروہوں پر حملوں کا خاتمہ شرط ہے. علاقائی ممالک کی خود مختاری اور جنگ بندی کی شقیں معاہدے کا متن ہے. معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور یہ ایک مشکل مگر ممکنہ ہدف ہے. تو بڑے واضح طور کے اوپر ایران نے بھی اپنا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ مزاحمتی گروپوں کے ساتھ, جیسے جو حزب اللہ ہے, جیسے حماس ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وہ واضح کر رہے ہیں. اور بیسکلی تہران میں جو حماس کونسل کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے اندر جو حماس کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اور بنیادی طور پر جو محمود رویش ہیں, یہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں, ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران پہنچے تھے, تو وہاں پر ان کی باقر کالیباف سے اس متعلق بات ہوئی ہے. اینڈ میں جی فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے بتا دوں تو ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیم جو ہے وہ اس بار ناک آؤٹ ہو چکی ہے اور ان کو ایک یعنی لیٹن امریکہ کی جو ٹیم ہے برازیل, اس کو جناب اس وقت ناک آؤٹ کیا ہے ناروے نے. اب یہ فٹ بال ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے ناروے نے, اور یہ میرے خیال مطابق یہ تاریخ میں پہلی بار ناروے نے کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی ہے. بڑی انٹرسٹنگ گیمز ہو رہی ہیں اور اس وقت جو فینز ہیں فٹ بال کے وہ بڑے چارجڈ اپ ہیں, اور مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی اس حوالے سے جو بحثیں ہیں, جو اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہر گیم کے حوالے سے لوگ اپنے کومنٹس دے رہے ہوتے ہیں. انہی جو ہے خبروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا جی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.